بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گیلانی صاحب یوٹیوب چینل کی اس ویڈیو میں آپ کو محبت میں اپنے محبوب کو اندھا کر دینے والے 3 ایسے طاقتور لفظ پڑھنے کا طریقہ بتاؤں گا کہ اگر آپ انہیں سیکھ کر اور عین طریقہ کار کے مطابق اس وظیفہ کو پڑھ لیں گے تو آپ کا محبوب آپ کی محبت میں اس قدر تڑپے گا، اس قدر پریشان ہوگا کہ وہ دنیا کا ہر تعلق، ہر رشتہ خود آپ کی خاطر چھوڑ کر آپ کے پاس حاضر ہوگا، آپ کے ساتھ محبت کا اظہار کرے گا۔ میرے عزیزو، اگر بظاہر دیکھا جائے تو کوئی بھی انسان کسی ایسے انسان کے لیے اپنا ہر تعلق، اپنا ہر رشتہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا جو اس کے لیے انجان ہے، لیکن جب وہی انجان شخص اس شخص کا محبوب بن جاتا ہے اور اس کے لیے اس کے دل میں اس قدر تڑپ پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ خود بھی اس تڑپ کو نہیں روک پاتا، پھر وہ اس طرف آتا ہے کہ اس کا محبوب اس کو جو حکم دیتا ہے وہ کرتا ہے۔ اور اس وظیفہ کی بھی یہی تاثیر ہے کہ اس کو پڑھ لینے کے بعد اور اس سے فائدہ حاصل کر لینے کے بعد جب آپ اپنے محبوب کو حکم دیں گے تو ایسا ممکن نہیں کہ وہ آپ کا حکم مانے۔ اس لیے آپ نے پہلے سوچنا ہے کہ آپ کا مقصد جائز ہونا چاہیے۔ جن کا مقصد جائز ہے، نکاح کا مقصد ہے، شادی کا مقصد ہے، صرف انہیں ہی اس وظیفہ کی یا گیلانی صاحب یوٹیوب چینل کے کسی بھی وظیفہ، کسی بھی عمل کی اجازت ہے۔ جیسا میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ محبوب آپ کے لیے ہر تعلق، ہر رشتہ چھوڑ دے گا، تو ایسا ممکن بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ ایک ہی دفعہ اس وظیفہ کو پڑھیں یا ایک ہی لمحے کے لیے، ایک ہی گھنٹے کے لیے، ایک ہی دن کے لیے اس وظیفہ کو پڑھیں اور آپ کو اس سے اس قدر شدید ترین تاثیر مل جائے، بلکہ اسے آپ کو ایک خاص طریقہ سے پڑھنا پڑے گا۔ یاد رکھیے گا، اس وظیفہ کو یا گیلانی صاحب یوٹیوب چینل کے کسی بھی وظیفہ، کسی بھی عمل کو آپ نے صرف پاکی کی حالت میں اور جائز مقصد سامنے رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ اس وظیفہ کو پڑھنے کے لیے بہتر ہے کہ آپ فجر کی نماز کے بعد کسی بھی دن پڑھیں، لیکن کوشش کریں کہ منگل والے دن اس وظیفہ کو نہ پڑھیں۔ مثلا آج آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے تو آپ کا پاک ہونا ضروری ہے، باوضو ہونا ضروری ہے، اور اس روز فجر کی نماز پڑھ لینا ضروری ہے۔ نماز پڑھ لینے کے بعد جہاں پہ نماز پڑھی ہے کوشش کریں وہیں پہ بیٹھے رہیں، لیکن اگر آپ وہاں پہ نہیں بیٹھ سکتے تو کسی بھی ایسی خاموش جگہ پہ تشریف لے جائیں جہاں پہ وظیفہ کرتے دوران کوئی شخص آپ سے گفتگو نہ کرے، کیونکہ وظیفہ کرتے ہوئے اگر کوئی آپ کو بلا لیتا ہے تو پھر وظیفہ کا تسلسل خراب ہو جاتا ہے اور محبوب کا تصور بھی ٹھیک نہیں رہتا۔ وظیفہ پڑھنے کے لیے آپ نے تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھیں بند کرنی ہے اور پھر کوئی بھی درود شریف، زیادہ بہتر ہے کہ درود ابراہیمی 3 مرتبہ لازمی پڑھ لینا ہے، اور پھر اپنے سینے پہ 3 مرتبہ پھونک مار دینی ہے۔ اب آپ کا جسم، آپ کا وجود، آپ کی روح اس خاص وظیفہ کو پڑھنے کے لیے تیار ہے۔ پھر آپ نے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور پھر اس وظیفہ کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ یا ودودو، یا شغوفو، یا قہارو، یا ودودو، یا شغوفو، یا قہارو۔ اس طرح اس وظیفے کو مجموعی طور پر آپ پڑھتے ہوئے 100 مرتبہ مکمل کریں گے۔ 100 مرتبہ مکمل کر لینے کے بعد آپ بعد میں دوبارہ سے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے محبوب کے تصور کی طرف 3 مرتبہ پھونک مار دیں گے۔ یہ اس وظیفہ کا پہلا طریقہ مکمل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے ان تینوں لفظوں کو علیحدہ علیحدہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس وظیفہ کو پڑھنے کے لیے طریقہ کار کے مطابق پڑھنا بہت ضروری ہے، تو جو پہلے طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ اس کے بعد جیسا میں نے عرض کی، آپ نے 7 مرتبہ ان تینوں لفظوں کو علیحدہ علیحدہ پڑھنا ہے، اور ہر ایک لفظ سے پہلے
ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور لفظ مکمل کرنے کے بعد بھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ یعنی آپ نے 100 مرتبہ اس وظیفہ کو پہلے مکمل کر لیا ہے۔ اب آپ 7 مرتبہ یا وضو دو پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ 7 مرتبہ یا شغوفو پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ 7 مرتبہ یا قہارو پڑھیں گے۔ اس طرح اس وظیفہ کی شدت ملے گی۔ اب یہ ایک دن کا وظیفہ مکمل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اسی وظیفہ کو اسی طریقہ کار کے مطابق مزید 2 دن لازمی جاری رکھنا ہے، یعنی کل 3 دن آپ اس وظیفہ کو پڑھیں گے۔ انشاءاللہ العزیز ان 3 دنوں کے اندر ہی آپ خود دیکھیں گے کہ جو شخص کبھی آپ کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا اب آپ کے قدموں میں پڑا رہتا ہے۔ اگر آپ کا مقصد جائز ہے، اس کی اجازت چاہتے ہیں تو گیلانی صاحب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔